آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص صورت پر بات کرنے والے ہیں، سب سے لمبی اور شاید سب سے بنیادی صورتوں میں سے ایک، سورۃ البقرہ۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس کے بارے میں ایک گائیڈ سے کچھ بہت اہم نکات ہیں، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ اسے اکثر اسلامی زندگی کے لیے ایک مکمل آئین کیوں کہا جاتا ہے۔ گائیڈ بک۔ ہاں، ایک گائیڈ بک۔ سچ پوچھیں تو پہلی نظر میں دو چیزیں فوراً ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو اس کی لمبائی، 286 آیات، مطلب یہ قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جی، تقریباً 12واں حصہ۔ اور دوسرا اس کا نام البقرہ یعنی گائے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے کہ اتنی عظیم سورت کا نام ایک جانور پر کیوں ہے۔ بالکل، اور آپ کا یہ سوال ہی اصل میں اس کی گہرائی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، اس کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ ہاں، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب ایک نیا مسلم معاشرہ، ایک نئی ریاست جنم لے رہی تھی۔ صحیح۔ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ زیادہ تر عقیدے پر، توحید پر زور دیتی تھیں، لیکن مدینہ میں اب ایک پوری کمیونٹی بن گئی تھی جسے چلانے کے لیے قوانین چاہیے تھے، سماجی اصول چاہیے تھے، ایک پورا نظام چاہیے تھا۔ اچھا، تو یہ صرف روحانی رہنمائی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک نوزائیدہ ریاست کا آئین ہے، ایک معاشرے کا بلو پرنٹ ہے۔ اس لیے اس کی لمبائی اور اس میں جو اتنے سارے موضوعات ہیں وہ بالکل منطقی لگتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک تھیوری سے پریکٹس کی طرف سفر ہے۔ چلیں پھر اس آئین کو کھولتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی بڑا، آپ کہہ لیں، ڈرامائی ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگوں کی درجہ بندی سے شروع ہوتی ہے: ایمان والے، انکار کرنے والے اور منافقین۔ یہ تو شروع کرنے کا ایک بہت ہی طاقتور طریقہ ہے نا؟ جیسے کسی بھی دستور سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہو کہ اس کے شہری کون ہوں گے اور کون نہیں۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ سورت شروع میں ہی اپنا مقصد واضح کر دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کے لیے؟ ہاں، یعنی یہ کتاب ہر ایک کے لیے نہیں ہے، خاص طور پر ان کے لیے ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، جن کے دل میں سچائی کو جاننے کی خواہش ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ صحیح۔ پھر ان 3 گروہوں کی تفصیل آتی ہے۔ پہلے مومنین، جن کی تعریف صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ نہیں، اس میں تو پورا طرز زندگی بتایا گیا ہے۔ بالکل، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ اور پھر باقی 2 گروہ ہیں، کافر اور منافقین۔ کافروں کی بات تو واضح ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں، لیکن منافقین پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ ایسا کیوں؟ ایک نئی ریاست کے لیے تو بیرونی دشمن زیادہ بڑا خطرہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی اور سماجی بات ہے۔ دیکھیں، مدینہ کے نئے معاشرے میں بیرونی دشمن جیسے مکہ کے قریش، وہ ایک واضح خطرہ تھے۔ ہاں، وہ ایک واضح خطرہ تھے، لیکن منافقین ایک اندرونی خطرہ تھے، ایک، آپ کہہ لیں، 5واں کالم۔ اچھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کی جماعت میں شامل تھے، لیکن دل سے اس نظام کے خلاف تھے۔ یہ تو اندر سے جڑوں کو کھوکھلا کر سکتے تھے نا؟ صحیح، ان کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہوگا۔ بہت مشکل۔ اسی لیے سورت کے آغاز میں ہی ان کی نفسیات، ان کی دوغلی باتیں اور ان کے رویے کو بے نقاب کرنا اس نئی کمیونٹی کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ یہ ایک طرح کی وارننگ تھی کہ اصل خطرہ بعض اوقات اندر سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سٹیج سیٹ ہو گیا، کردار بھی متعارف ہو گئے، لیکن اس کے بعد سورت ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے قوانین بیان کرنے کے بجائے ایک بہت طویل حصہ بنی اسرائیل کی تاریخ پر صرف ہو جاتا ہے، اور وہ گائے کی کہانی بھی اسی پس منظر میں آتی ہے۔ مطلب ایک نئے معاشرے کی رہنمائی کے لیے ایک پرانی قوم کی اتنی لمبی تاریخ کیوں؟ بظاہر یہ ایک لمبا چکر لگتا ہے، لیکن یہ حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ کیس سٹڈی ہے۔ کیس سٹڈی؟ اچھا۔ جی، ایک نئی قوم کو آئین دینے سے پہلے انہیں ایک ایسی قوم کی مثال دکھائی جا رہی ہے جسے پہلے منتخب کیا گیا تھا، جسے قانون دیا گیا تھا، لیکن وہ اس پر عمل کرنے میں ناکام رہی۔ مطلب یہ کہ دیکھو، یہ غلطیاں ہیں جو تم سے پہلے ایک قوم کر چکی ہے، ان سے سیکھو۔ بالکل، انہیں مت دہرانا۔ یہ نئے قوانین کی اہمیت اور ضرورت کو فوری طور پر واضح کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی سبق نہیں ہے، بلکہ ایک قانونی اور سماجی دلیل ہے۔
تو ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو ایک آئینے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، سورت میں اللہ کے ان عظیم احسانات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئے، فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے سمندر کا پھٹ جانا، من و سلوا کا اترنا، صحرا میں بھوک پیاس سے بچانے کے لیے من و سلوا کا اترنا، کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو برائے راست کتاب کا ملنا، یہ سب یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان پر کتنی نعمتیں کی۔ اور پھر ان کی نافرمانیاں؟ ہاں، اور پھر اس کے بالکل برعکس ان کی نافرمانیوں کی طویل فہرست ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دینا، نبیوں کو قتل کرنا۔ یہ مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور اس کے احکامات سے منہ موڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور وہ گائے والا واقعہ، مجھے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اتنے بڑے معجزات دیکھے، سمندر کا پھٹنا، من و سلوا، پھر ایک گائے کے بارے میں اتنے چھوٹے سے حکم پر وہ اتنی حجت کیوں کر رہے تھے؟ کیا یہ صرف ضد تھی؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ صرف ضد نہیں تھی، یہ اطاعت سے فرار کی نفسیات تھی۔ اچھا۔ گائے کا واقعہ جو آیات 67 سے 73 میں ہے، اس رویے کی بہترین مثال ہے۔ معاملہ ایک قتل کا تھا جسے سلجھانا تھا۔ انہیں اللہ کی طرف سے ایک معجزے کے ذریعے حل بتایا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مقتول کو مارو۔ جی، تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ حکم سیدھا اور سادہ تھا، لیکن ان کا رد عمل کیا تھا؟ سمینا و اطانا، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی کے بجائے انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، ہاں، اس کی عمر کیا ہو، وہ کام کو جان بوجھ کر مشکل بناتے گئے، کیونکہ اصل میں وہ حکم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو سکھا رہا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے رویہ کیسا ہونا چاہیے، حجت اور بہانے بازی کا یا فوری اطاعت کا۔ تو بنی اسرائیل کی یہ کیس سٹڈی ایک طرح سے نئے مسلم معاشرے کے لیے ایک نفسیاتی تیاری تھی، ایک یہ نہ کرنا والی فہرست۔ ہاں، بالکل۔ اور گائے کا یہ واقعہ اس بات کی بھی بہترین مثال ہے کہ جب کوئی قوم واضح ہدایات کو نظر انداز کرتی ہے تو وہ کس طرح داخلی انتشار کا شکار ہوتی ہے۔ صحیح۔ شاید اسی انتشار سے بچانے کے لیے سورت کا اگلا حصہ ایک نئے معاشرے کے لیے بہت واضح اور عملی قوانین فراہم کرتا ہے۔ اچھا، اب بات سمجھ میں آئی۔ تاریخی اور نفسیاتی بنیاد رکھنے کے بعد سورت ایک عملی ضابطۂ حیات کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہاں موضوعات کی وسعت تو واقعی حیران کن ہے، روزے سے لے کر مالیات اور خاندانی معاملات تک۔ زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ حصہ ہے جو اسے ایک حقیقی آئین بناتا ہے۔ یہ صرف روحانی رہنمائی نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی اور معاشی نظام کی بنیاد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر عبادات میں رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا جاتا ہے، حج اور عمرہ کے تفصیلی احکام دیے جاتے ہیں۔ یہ تو کمیونٹی کو جوڑنے والے ستون ہیں۔ جی، جو روحانی طور پر جوڑتے ہیں، لیکن پھر یہ انفرادی روحانیت سے آگے بڑھ کر اجتماعی زندگی کے قوانین دیتی ہے۔ جیسے کہ نکاح اور طلاق کے قوانین، جن پر کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ جی، نکاح، طلاق، عدت، یعنی طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد عورت کے لیے انتظار کی مدت، اور مہر کے اصول بہت واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قوانین خاندان کے ادارے کو ایک قانونی اور اخلاقی تحفظ فراہم کرتے ہیں، جو کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ بالکل۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تعلقات واضح ہوں اور ہر فریق کے حقوق کا تحفظ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی اصول بھی ہیں۔ ہاں، سود یعنی ربا کی ممانعت والا حصہ، یہ بہت دلچسپ ہے کہ سود پر پابندی کے ساتھ ہی قرض کو لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا ان دونوں میں کوئی گہرا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم مشاہدہ ہے۔ یہ الگ الگ احکامات نہیں ہیں، یہ ایک مربوط معاشی ویژن کا حصہ ہے۔ ایک طرف آیت واضح ہے، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس سے تو ایک استحصالی نظام کی جڑ کاٹ دی۔ بالکل، جہاں امیر غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مزید امیر ہوتا ہے، لیکن صرف ایک چیز پر پابندی لگانا کافی نہیں ہوتا، اس کا متبادل بھی دینا ہوتا ہے نا؟ صحیح۔ تو دوسری طرف قرض کے لین دین کو لکھنے، اس پر گواہ بنانے کی تاکید کی گئی۔
یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اچھا، جی، اس کا مقصد باہمی اعتماد پر مبنی ایک شفاف معاشی نظام کو فروغ دینا تھا، تاکہ کوئی کسی کا حق نہ مار سکے اور جھگڑوں سے بچا جا سکے۔ تو ایک طرف استحصال کا خاتمہ اور دوسری طرف شفافیت اور انصاف کا قیام، یہ ایک مکمل معاشی اصلاح ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک مکمل نظام ہے۔ عبادات، سماجی قوانین، معاشی اصول، اور پھر خوراک کے قوانین بھی ہیں، حلال اور حرام کا تصور۔ جی، مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام قرار دیا گیا۔ یہ قوانین نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ایک روحانی اور ثقافتی شناخت بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تو یہ سب اصول مل کر ایک صحت مند، انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ جی، اور ایک منفرد شناخت رکھنے والے معاشرے کی۔ تو اب تک کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ سورت نے پہلے اپنی آڈینس متعین کی، پھر ایک تاریخی کیس سٹڈی کے ذریعے انہیں نفسیاتی طور پر تیار کیا، اور پھر زندگی کے ہر شعبے کے لیے عملی قوانین دیے۔ لیکن سورت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، اس کے آخری حصے میں کچھ ایسی آیات ہیں جو قوانین سے زیادہ روحانیت اور تحفظ پر مرکوز ہیں، خاص طور پر آیت الکرسی اور آخری 2 آیات۔ ایسا لگتا ہے جیسے آئین کی تمام شقیں بیان کرنے کے بعد اب اس کی روح کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی۔ یہ سورت کا روحانی مرکز ہے۔ آیت الکرسی، جو آیت نمبر 255 ہے، اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ سب سے عظیم آیت؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، عظمت، قدرت، علم اور حاکمیت کا سب سے جامع اور مکمل بیان ہے۔ یہ ایک آیت پوری کائنات پر اللہ کی مکمل بادشاہت کا اعلان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ جب ایک معاشرے کو قوانین دیے جاتے ہیں تو یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ اصل حاکم کون ہے۔ بالکل، اور اس کی طاقت کتنی لامحدود ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ کس طرح ایک آیت میں توحید، قدرت اور علم کا اتنا جامع تصور پیش کیا گیا ہے۔ جب کوئی اسے پڑھتا ہے تو صرف حفاظت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ کائنات میں اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جی، اور پھر آخری 2 آیات ہے آمن الرسول سے شروع ہونے والی، ان کی بھی بہت فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ بالکل، یہ آیات ایک طرح سے پورے آئین کا خلاصہ ہیں اور اس پر عمل کرنے کا عہد ہیں۔ اچھا، ایک عہد؟ ہاں، ان میں ایمان کے بنیادی اصولوں کو دہرایا گیا ہے۔ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان۔ یہ ایک طرح سے اس آئین پر دستخط کرنے کے مترادف ہے، لیکن پھر یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور عاجزانہ دعا پر ختم ہوتی ہیں، جی، جو اس آئین پر عمل کرنے والے انسان کی فطرت کو سمجھتی ہیں۔ اور اس دعا کا ایک حصہ تو بہت ہی متاثر کن ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اتنے سارے احکامات اور ذمہ داریوں کے بعد یہ دعا، یہ بہت معنی خیز لگتی ہے۔ جی، یہ انسان کی حقیقت کا اعتراف ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم کمزور ہیں اور اللہ کی مدد اور رحمت کے بغیر ان بھاری ذمہ داریوں کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایمان کا کمال ہے۔ بالکل، ایک طرف اللہ کی عظمت پر مکمل یقین اور دوسری طرف اپنی کمزوری کا مکمل احساس۔ یہ دعا اللہ سے معافی، درگزر اور رحم کی درخواست ہے۔ اور ہمارے ماخذ میں ان آیات کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، جی، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیات پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ کفایت صرف جسمانی حفاظت نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی سکون بھی ہے کہ انسان نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ تو جب ہم ان تمام حصوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ واقعی ایک مکمل سفر محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف کہانیوں اور قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک دستور ہے جو پہلے اپنے شہریوں کی نفسیات بناتا ہے، پھر انہیں تاریخ سے سکھاتا ہے، پھر معاشرے کو چلانے کے لیے ایک مکمل قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے، اور آخر میں اس سب کو ایک گہری روحانی بنیاد اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ ہاں، آپ نے اس کا نچوڑ بالکل صحیح نکالا ہے۔ ماخذ کا جو کلیدی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ البقرہ مسلم زندگی کے لیے ایک مکمل آئین کی حیثیت رکھتی ہے۔
یہ ایمان سکھاتی ہے، منافقین کی سازشوں سے خبردار کرتی ہے، عملی زندگی کے اصول دیتی ہے اور ہر قدم پر اللہ کی بے پناہ طاقت اور بے مثال رحمت کی یاد دلاتی ہے۔ اور اس کی ایک اور فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ بھی بہت اہم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اس کی روحانی طاقت اور حفاظتی حیثیت کی علامت ہے۔ یہ واقعی ایک جامع رہنمائی ہے۔ ایک آخری سوال جو اس پوری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں آتا ہے وہ سورت کے آغاز سے جڑا ہے۔ سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور انسان کو زمین پر اللہ کا نائب یعنی خلیفہ بنائے جانے کا ذکر بھی ہے۔ زندگی کا یہ پورا آئین اور دستور بیان کرنے کے بعد یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان تمام اصولوں کی روشنی میں آج کی اس پیچیدہ زندگی میں اللہ کے اس نائب ہونے کی ذمہ داری کو نبھانے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔